رات کے 12 بجے ریلوے اسٹیشن پر خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ نعمان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے زنگالوں ہل رہا تھا۔ پلیٹ فارم نمبر 7۔ یہ پلیٹ فارم عام نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں آخری ٹرین آتی ہے اور جو اس میں بیٹھ جائے وہ دوبارہ کسی پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتی۔ نعمان یہ سب جان کر ہنس فضول کہا۔ اس نے موبائل نکالا مگر نیٹ ورک زیرو۔ اچانک ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی جیسے کسی کے جوتوں کی ایڑی پلیٹ فارم پر چل رہی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ اس نے اچانک جیسے ہی اپنا دوسری طرف کیا تو اسے پتہ چلا کہ جس بینچ پر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ نہ سلام نہ نظریں ملائی، بس آ کر بیٹھ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ اسے یہاں پر ہی بیٹھنا۔ وہ عام نہیں لگتی تھی، بہت خاص لگ رہی تھی، کوئی غیر معمولی سی خوبصورت، خوفناک نہیں تھی، لیکن وہ وقت غلط تھا جس کی وجہ سے میرے دل میں خدشات اٹھنے لگے۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ کچھ دیر بعد وہ خود بخود بولنا شروع ہوا۔ آپ بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، پلیٹ فارم پر انتظار کرنا آسان ہوتا، اصل امتحان تو ویٹنگ ایریا میں ہوتا۔ یہ بات عجیب۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ یہاں لوگ آتے ہیں مگر سب واپس نہیں جاتے۔ ہم باتیں کرنے لگتے ہیں، عام باتیں، شہر کی، ٹرین کی، اور کچھ دیر بعد ایک چیز مسلسل مجھے غلط محسوس ہوتی ہے، وہ کبھی پلک نہیں جھپکتی، اور جب ارد گرد کوئی چلتا ہے تو اس کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ میں نے خود کو سمجھایا، تھکن ہے، شاید اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو بھی وہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ میں چپ۔ کون سی آواز؟ وہ سیلے کی طرف دیکھ کر بولی، جو تب آتی ہے جب کوئی واپس نہیں جانا چاہتا۔ اسی لمحے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تمام مسافروں سے گزارش ہے ویٹنگ ایریا خالی کر دیں۔ سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوتا مگر وہ نہیں اٹھتی۔ میں کہتا ہوں، اناؤنسمنٹ نہیں سنی آپ نے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی۔ یہ اناؤنسمنٹ میرے لیے نہیں ہوتی۔ پلیٹ فارم کی طرف جاتے ہوئے وہ میرے ساتھ چلتی ہے۔ ہوا تیز ہے، اس کا دوپٹہ میرے ہاتھ کو چھوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں عجیب سا سکون اترتا۔ وہ کہتی ہے، آپ اچھے انسان لگتے ہیں، اس لیے آپ مجھے نظر آئے۔ میں رک جاتا ہوں، کیا مطلب؟ وہ رک کر کہتی ہے، جو لوگ بہت اکیلے ہوتے ہیں وہ سب کو نظر نہیں آتے۔ ہم پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں۔ میرے سامنے والی بینچ پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا۔ میں آنکھ جھپکتا لیکن وہ غائب ہو جاتا۔ لڑکی دھیمی آواز میں بولتی ہے، یہاں لوگ وقت سے نہیں مرتے، یہاں لوگ انتظار میں رہ کر مر جاتے ہیں۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں پوچھتا ہوں، تم کیا ہو؟ وہ پہلی بار پلک جھپکتی ہے۔ میں ہوں جو اسی پلیٹ فارم پر پچھلے سال انتظار کرتی رہی، اور جب ٹرین آئی میں اٹھ ہی نہ سکی۔ اچانک ہی چلتے چلتے ٹرین تک پہنچنے سے پہلے یوں لگا کہ جیسے وہ ویٹنگ ایریا سے کسی قبرستان
انسان کے اندر داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو بھی کبھی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ اور نیکسٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔